جوان، تجھے تو حضور کے دین کے لیے جوانی دی گئی تھی، تجھے تو راتوں کے سجدوں کے لیے جوانی دی گئی تھی، تجھے تو مصطفیٰ کی دین کی وسعت کے لیے جوانی دی گئی تھی۔ ہم نے اپنی جوانیوں کو برباد کر لیا، یا تو جوئے میں جا کے برباد ہو گئے یا تماشوں میں جا کے برباد ہو گئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بڑے سے بڑا منتر اور بڑے سے بڑا تنتر اور بڑے سے بڑا اصول، بڑے سے بڑا ضابطہ، بڑے سے بڑی فیکٹری، بڑے سے بڑا کالج، بڑے سے بڑا اسکول تجھ کو وہ عروج نہیں دے سکتا ہے جو رات کا ایک سجدہ تجھ کو خدا کی بارگاہ میں عزت عطا کرا سکتا۔ کوشش یہ کریں رب کو راضی۔ آج شب معراج ہے نا، آج شب معراج بھی ہے نا، ہم تو ٹھیکہ ہی لیے بیٹھے اور دیکھا جاتا ہے کیا 2 بار کرا دیں؟ ہاں نا، 40 میں بھی چنے پڑھوا دیں گے، 10 میں بھی پڑھوا دیں گے، پیسہ بہت ہے۔ سن میرے عزیز، یہ جو شب معراج ہے نا، اللہ نے محبوب کو اس لیے بلایا تھا کہ اداس دل تھا، اداس تھے، اس لیے کہا تھا جبریل جا، محبوب اداس ہے، بلا کے لا، جنت کی سیر کرے گا، محبوب کا دل خوش ہو جائے گا، اس لیے بلایا گیا تھا۔ اور جب رب کی قربتوں میں پہنچے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، جب یہ منزلیں آئیں پھر رب نے فرمایا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضور چاہتے تو کہتے مالک میری بیٹیوں کو امیر بنا دے۔ حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے مالک کربلا اور یزید، مالک میرے حسین کو نا یزید کے ستم سے بچا لے، یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے۔ حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حضور مالک میرے پریوار کو وہ عزت دے نا جو کسی کو نہ ملی ہو، یہ بھی تو مانگ سکتے تھے نا۔ لیکن مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے، یہ مانگا تھا، میری گناہگار امت مجھے یاد آ رہی ہے۔ حضور ہمارے لیے وہاں جا کے بات کر رہے ہیں، وہاں جا کے بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں میرا نبی کس مقام پر ہے۔ حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا جا رہا ہے، فرما رہا ہے، رب فرماتا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس، موسیٰ خیر تو جوتے اتار کے آ۔ کہا کیوں؟ کہا تو مقدس وادی میں آ رہا ہے نا، اس لیے جوتے پہن کے نہ آ۔ اور بھائی حضرت موسیٰ گئے اور رب کو نہیں دیکھا، رب کے نور کی تجلی دیکھی، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ یہ قرآن کہتا ہے سلام کرو محبوب کو جو نگاہوں کے سامنے خدا کے جلوے تھے، خدا کے جلوے تھے۔ آپ دوسرے نبیوں کو دیکھیں، معراجیں کئی نبیوں کو کرائی گئی ہیں، سارے نبیوں کو ان کے رتبے کے حساب سے معراج کرائی گئی۔ یہ تو احسان ہے رب کا کہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا جا رہا ہے، جب موسیٰ حضرت ابراہیم کو معراج میں بلایا گیا تو ایک فرشتے کے پر پہ یا پتھر پہ بٹھا کے جب عروج بخشا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھا کوئی بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے مقدر پہ ناز کرو کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا ہے، اور آج کے بعد کبھی حرام کی طرف قدم مت بڑھا دینا، ورنہ کس منہ سے حضور کے سامنے جا کر کے ان کی شفاعت کی بھیک مانگو گے؟ غیرت آئے گی غیرت۔ میں کہتا ہوں خدا کے واسطے ذرا دیکھو تو صحیح، اللہ کے خلیل معراج میں جا رہے ہیں، تھوڑا عروج ملا ہے، زمین کی طرف جھانک کے دیکھا، ایک بندہ گناہ میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ کا خلیل کہہ رہا ہے مالک اسے جینے کا حق نہیں ہے، یہ تیری زمین پہ رہ کر کے تیری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اتنا کہا، رب نے فرمایا خلیل چاہتا کیا ہے؟ محبوب رب کہہ رہا ہے دوست تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ جب اتنی بات کہی ہے کہ مالک اسے موت دے دے، اللہ نے اس کو موت دے دی۔ پھر اور اوپر چڑھے دوسرے بندے کو دیکھا، اس کے لیے موت مانگی، رب نے دے دی۔ پھر تیسرے بندے کو دیکھا، اس کے لیے موت مانگی، رب نے دے دی۔ رب نے کہا خلیل ٹھہر تو صحیح، اب ان کے لیے بد دعا نہ کرنا۔ مالک کس لیے؟ کہا یہ میرے ہی تو بندے ہیں، ان کے لیے موت نہ مانگ، تو تو آ جا رہا ہے، تو نے چند بندوں کو دیکھا ہے ان کے لیے موت مانگ رہا ہے، اور وہ جو آئے گا آخری پیغمبر سب سے آخر میں آئے گا، تو معراج میں آ رہا ہے، لوگوں کو مروائے جا رہا ہے، وہ جو آخر میں آئے گا وہ موت لے کے نہیں بلکہ مرنے والوں کے لیے زندگی کی خراک لینے کے لیے۔ بھائی ہم حضور کی امتی ہیں، اس لیے بچے ہوئے ہیں، ورنہ صورت بگڑنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہاں ابھی اتنے اچھے نہیں ہو کہ تم چلو اور عذاب کے بعد محفوظ رہو۔ آپ نہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں حضور معراج میں اللہ میری امت، مجھے میری امت کا فکر ستا رہی، اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو محبوب، قیامت کے دن حکومت بھی تیری ہوگی اور جنت بھی تیری ہوگی محبوب، امت بھی تیری ہوگی، کرنا بس اتنا ہے جسے تو کہتا جائے گا میں اسے جنت دیتا جاؤں گا۔
تو جنت حضور کے صدقے میں ملنی. ہاں تو ہمارا جو جینے کا اصول ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہم نے اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے. یہ بہت زیادہ یہ کبھی مت سوچنا کہ یار وقت ہے، گناہ ہو گئے ہونے دو، ٹائم آئے گا توبہ کر لیں گے. کوئی گارنٹی ہے کہ یہ بال سفید ہونے کی عمر ملے ہم نے تو 6 ماہ کے بچوں کے بھی جنازے دیکھے، ماں کے پیٹ سے مردے بھی پیدا ہوتے دیکھے، 1 دن کے بچے کے بھی ہم نے جنازہ دیکھا ہے. ہم نے 12 سال کے لوگوں کے بھی جنازے دیکھے، 14 سال کے، 28 سال کے، ہر عمر میں جنازے دیکھے ہم نے. آج اگر ہماری سانسیں باقی ہیں نا تو کوئی احسان نہیں کیا ہم نے خدا پہ جو اس نے ہمیں لمبی سانسیں دی ہیں. اگر عمریں بڑھ گئی ہیں اور گناہ ہو گئے، توبہ کی مہلت نہیں ملی ہے، پھر سوچو رب کا کرم ہو رہا ہے جو سانسیں دے رہا ہے کہ مان جا، اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا، اب بھی لوٹا. اور بھائی دیکھو تو صحیح، ہم نے تو دیکھی نہیں جہنم، اور ہم کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. جہنم بھٹی ہے تیرے گھر کی جو تجھے دیکھ کے بجھ جائے گی؟ جہنم کو اتنا ہلکے میں لے رہا ہے؟ حضور جہنم دیکھ کے آئے، اور جب دیکھ کے آئے نا پھر روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے، روتے ہی رہتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی حضور کے قدموں پہ ورم آ جاتے تھے. میں کہتی تھی محبوب قیام چھوٹے کر لے. کہ جب میں چاہتا ہوں نا لیٹوں تو میں سوچتا ہوں امت پلسرات سے کیسے گزرے گی. کہ یہ خیال مجھے لیٹنے نہیں دیتا، صرف یہ خیال مجھے لیٹنے نہیں دیتا کہ امت پلسرات سے کیسے گزرے گی. بھائی عقیدہ ہے ہمارا حضور قبر میں تشریف لائیں گے، یہ ہمارا عقیدہ. اعلیٰ حضرت فرماتے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. آئیں گے، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے حضور آئیں اور مسکرا کے دیکھیں؟ گارنٹی ہے کوئی؟ بولو ہے کوئی گارنٹی؟ اگر چہرہ سنت کے مطابق ہوگا، عمل اچھے ہوں گے، حضور مسکرا کے بھی دیکھیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے فیصلہ کر دے چھوڑ دو میرا ہے، چھوڑ دو میرا ہے. یہ تو قبر کا مسئلہ ہے، ان کے اشارے پہ تو حشر میں زنجیریں توڑ دی جائیں گی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے، لوگ وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عیسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے. ہے نا؟ تو یہ حضور کے کرم کے اوپر موقوف ہے. لیکن ہمیں تو زندگی بہتر کرنی چاہیے، ہمیں تو زندگی بہتر کرنی چاہیے. یاد رکھیے لقمہ حلال کھلاؤ گے نا تو پھر اولاد نہیں، اور اگر حرام کھلاؤ گے نا تو کل یہی اولاد باپ کے منہ پہ جوتا لے کے کھڑی ہوگی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر بھاگو گے حضرت تعویذ دے دو. تم نے اذان کیسی پڑھی تھی بچے کے کان میں؟ آج جوتے اٹھا رہے ہیں. لقمے تم حرام کے کھلاؤ، اور ذمہ دار مولوی کی اذان ہو. نہیں میں نے تو ان سے اذان پڑھوائی تھی. لگ رہا آپ مولوی میں دم نہیں. مولوی میں اتنا دم ہے ایک نماز میں قبرستان پہنچا دے. ہاں ہم کہہ رہے نہیں مولوی کی بات، مولوی کی نہیں، بات ہماری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی. اگر لقمے حلال کے ہوتے نا تو پھر بچے جوتے لے کے کھڑے نہیں ہوتے، باپ کے پیر کے جوتے بن جایا کرتے. یہ حلال کمائی کی برکتیں ہوتی ہیں. آپ پوچھ علی سے لقمے کیسے کھلائے تھے، پھر شہزادے کتنے فرما بردار بنے. خدا کی قسم ماں نے بیٹوں کو دودھ پلاتے وقت قرآن سنایا تھا، بیٹوں نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا. لوگ کہتے ہیں یہ حسین کا کمال ہے، میں کہتا ہوں ہے بے شک، لیکن ان سے زیادہ اس میں ماں کا کمال ہے. اگر ماں نے گھٹی میں قرآن نہ پلایا ہوتا تو پھر نیزے پہ حسین نے قرآن نہ سنایا ہوتا. ماں کا کردار اصل ہوتا ہے، ماں کا کردار. لیکن حرام کے لقمے کھلائیں گے تو بیٹے حرام خور پیدا ہوتے، حرام خور. پھر جوتا لے کے کھڑا ہوتا، پھر آنا نا تو دوا کا پرچہ لے کے اس کے پاس، اللہ کھانسی ہو رہی ہے یہ والی ذرا سیرپ لا دے. پکڑ کے کہے گا پکڑ اپنا پرچہ، تیرے خرچے اٹھاؤں یا اولاد کے خرچے اٹھاؤں؟ یہ وہی اولاد ہوتی جس کی رگوں میں حرام کا خون ہوتا ہے، یعنی حرام کے لقموں کا بنا ہوا خون. یہ وہ جملے میں ذرا غور سے سنیے گا. ایسے بچوں کے لیے خدا را اپنے بچوں کو حلال کے لقمے کھلاؤ، پھر وہ فرما بردار بنتے، فرما بردار بنتے. یاد رکھیے گا صرف اتنا کرنا ہے، ہم اللہ کے اگر ہو گئے نا پھر کائنات ہماری ہو جائے گی. یہ ایک اصول یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کے ہو گئے تو کائنات ہماری ہو جائے گی، ہماری ہو جائے گی. کسی نے بہلول دانا سے پوچھا اور بتائیے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ بہلول دانا سے کیا چل رہا ہے دنیا میں؟ بہلول دانا فرماتے وہی ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ بہلول دانا بندہ کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں. کہا عجیب بندہ ہے بھائی، یہ کہہ رہا ہے جو میں چاہ رہا ہوں وہی ہو رہا ہے.
یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمانے لگے میں نے اپنی مرضی نہ خدا کی مرضی میں نہ شامل کر دیا. مالک جو تیری مرضی وہ میری مرضی، اب جو اس کی مرضی سے ہو رہا وہ میری مرضی سے ہو رہا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلیں اور اولاد ہمارے تابع ہو جائے. یہ کبھی نہیں ہوتا. تاریخ میں ایک نام آتا ہے زید بن عبداللہ. عبداللہ بن زید یہ بڑے پائے کے بزرگ، اتنے بڑے عبادت گزار تھے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. شادی نہیں کی. کیوں؟ کہیں بیوی جب آ جائے گی تو پھر عبادت میں رکاوٹ پڑ جائے گی. بھئی 1000 کام ہوتے ہیں، اب تیل لاؤ، صابن لاؤ. یہ تو کچھ خوش نصیب شوہر ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پہ بیلن نہیں چلتے، ورنہ خیریت ہے تھوڑی ہے. صبح تلاوت کے بجائے گالیوں کی آواز آتی ناشتے کے ٹائم. ہاں تو مر جا، تو لوٹ کے نہ آئے، گھر میں ہی پڑا ہے، کچھ کر نہیں رہا ہے. وہ بھی کہاں تک نہ کہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی. اب ہم پوچھتے ہیں آئے نکما تیرا ہے نا، وہ بھی پڑھائی ہے گھر میں، وہ کون سا کہیں کو جا رہا ہے. بچے بتاؤ، میں نے سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان، میرے پیر و مرشد حضور ازہری میاں، ہم لوگ جب حضرت کے پاس بخاری شریف پڑھنے جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے یہ حلال روزی بھی بڑی چیز ہے. آپ کہتے تھے جب لوگ مسافر کرنے آتے اور مسافہ ہو جاتا تو یوسف بھائی یا عاشق بھائی یہ کہتے تھے کہ حضرت مسافر سے فارغ ہو گئے. تو حضرت پوچھتے تھے لوگ گئے کہ ہیں؟ سنے بہت غور سے، مجھے معلوم ہے مزہ نہیں آئے گا لیکن باتیں کڑوی رہتی ہیں، لگ رہی ہے دل میں اترے باتیں. کہنے لگے حضور لوگ کھڑے غصے میں فرماتے تھے اب کیا کر رہے ہو؟ مسافہ ہو گیا، دیکھ لیا، جاؤ. اگر یہی کھڑے رہو گے تو بچوں کو حلال روزی کہاں سے لا کے کھلاؤ گے؟ آج بی جے پی کی طرح لوگ کرائے کے بندے اکٹھا کر کے نعرے لگواتے، انہیں دیکھو وہ اکٹھا ہی نہیں ہونے دیتے. وہ کہتے تھے جاؤ اور بچوں کے لیے حلال روزی تلاش کرو، حلال روزی. میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی بانیان جلسہ کو کہ اتنے درست وقت میں جلسہ چل رہا ہے کہ 1 بجے تک انشاءاللہ مکمل ہو جانا ہے نا. اس میں فائدے یہ ہو جائیں گے فجر کی نماز بھی مل جائے گی اور مزدوروں کو صبح کی حلال مزدوری بھی مل جائے گی. یہ دونوں فائدے ہو جائیں. ورنہ 3 بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے، نمازی کی نماز گئی اور حلال کمانے والے کی بھی مزدوری گئی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے حضرت عبداللہ بن زید انہوں نے نکاح اس لیے نہیں کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی رکاوٹ بن جائے. جب آپ نے زندگی گزرتی رہی ہے ایک دن ایک روایت پڑھی کہ جنت میں سب کا نکاح ہوگا. خیال آیا پھر جب سب کا ہوگا تو میرا بھی ہوگا، اور ہوگا بھی کسی عورت سے ہی. کہا جی. تو پھر کہا آپ دعا کرتے ہیں اللہ مجھے وہ عورت دکھا جو جنت میں میری بیوی بنے گی. کیا کہا؟ وہ عورت دکھا جو مجھے جنت میں میری بیوی بنے گی. 1 دن دعا مانگی، 2 دن دعا مانگی، 30 دن جب دعا مانگی نا تو پھر ایک خواب آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک خاتون نام ہے میمونہ بنت ولید، بصرہ کی رہنے والی ہے. تو جب یہ پتا چلا کہ میمونہ بنت ولید بصرہ کی رہنے والی ہے تو سوچا کیوں نہ جا کے ملاقات کر لیں، دیکھے تو ہے کون. یہ سوچ کے آپ نے سفر کیا، بصرہ پہنچے. جس جگہ کی پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہاں کی رہنے والی وہاں گئے. جا کے پوچھا میمونہ بنت ولید کون ہے؟ لوگ ہنسے. بولے ہنس کیوں رہے؟ کہا آپ کی پگڑی سے تو لگ رہا کہ آپ بڑے اللہ والے، آپ تو بہت بڑے اللہ والے لگ رہے اور عالم بھی لگ رہے. آپ میمونہ بنت ولید کو پوچھ رہے. فرمانے لگے پھر کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے حضور وہ پاگل عورت ہے، اسے بچے پتھر مارتے، وہ چلتی ہے تو لوگ دیوانہ کہتے ہیں، اسے مٹی میں اٹی رہتی ہے وہ. آپ فرمانے لگے بتاؤ نا وہ ملے گی کہاں؟ تو لوگوں نے کہا حضور وہ ایک کام کرتی ہے پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کی بکریاں لے جاتی ہے جنگل، وہ بکری چراتی ہے، جو اس سے ملتا ہے نا اسی سے وہ اپنا گزارا کرتی ہے.
فرمانے لگے کدھر؟ کہا حضرت اتنی پاگل لڑکی ہے وہ جس جنگل میں جاتی وہ سانپ بچھوؤں کا گھر ہے، اتنا خطرناک جنگل ہے کہ عقل مند بندہ وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ فرمانے لگے بتاؤ نا کدھر ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ اس طرف وہ ملے گی۔ آپ جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے پہنچے، جب پہنچے کہ جنگل میں کیا دیکھتے ہیں؟ میمونہ نے مصلی بچھا رکھا ہے، رب کی بارگاہ میں قیام میں کھڑی ہوئی ہے، بکریاں چل رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شیر بھیڑیے بکریوں کے ارد گرد چکر لگا رکھے ہیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جیسے کہ سلام میمونہ نے پھیرا ہے، آپ نے جواب دیا ہے، آپ نے سلام کیا، میمونہ بنت ولید نے جواب دیا، آپ کہتے ہیں خیریت سے ہے۔ جیسے اتنا کہا ہے حضرت میمونہ بنت ولید کہتی ہے او زید بن عبداللہ او بتا تو صحیح، ملنے کا وعدہ تو جنت میں کیا گیا تھا، یہاں کیسے آ گیا ہے؟ آپ کہتے بتا تو صحیح، تجھے میرا نام کس نے بتا دیا؟ حضرت میمونہ بنت ولید کہتی ہے تجھے نہیں پتا ہے، جو میرا رب ہے وہی تیرا رب ہے، جس نے تجھے میرا پتہ بتایا ہے اسی نے مجھ کو تیرا بھی نام بتا دیا ہے۔